بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ انک لمن المرسلین، کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو۔ تفسیر: اس طرح کا کلام کا آغاز کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نبوت میں کوئی شک تھا اور آپ کو یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بات فرمانے کی ضرورت پیش آئی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کفار قریش پوری شدت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی تمہید کے بغیر تقریر کا آغاز ہی اس فکرے سے فرمایا کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، یعنی وہ لوگ سخت غلط کار ہیں جو تمہاری نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اس بات پر قرآن کی قسم کھائی گئی ہے اور قرآن کی صفت میں لفظ حکیم استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نبی ہونے کا کھلا ہوا ثبوت یہ قرآن ہے جو سراسر حکمت سے لبریز ہے۔ یہ چیز خود شہادت دے رہی ہے کہ جو شخص ایسا حکیمانہ کلام پیش کر رہا ہے وہ یقیناً خدا کا رسول ہے۔ کوئی انسان ایسا کلام تصنیف کر لینے پر قادر نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لوگ جانتے ہیں وہ ہرگز اس غلط فہمی میں نہیں پڑ سکتے کہ یہ کلام آپ خود گڑھ گڑھ کر لا رہے ہیں یا کسی دوسرے انسان سے سیکھ کر سنا رہے ہیں۔ علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہو۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے۔ یہاں قرآن کے نازل کرنے والے کی دو صفتیں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ وہ غالب اور زبردست ہے، دوسرا یہ کہ وہ رحیم ہے۔ پہلی صفت بیان کرنے سے مقصود اس حقیقت پر متنبہ کرنا ہے کہ یہ قرآن کسی بے زور ناصح کی نصیحت نہیں ہے جسے تم نظر انداز کر دو تو تمہارا کچھ نہ بگڑے، بلکہ یہ اس مالک کائنات کا فرمان ہے جو سب پر غالب ہے، جس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور جس کی پکڑ سے بچ جانے کی قدرت کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور دوسری صفت بیان کرنے سے مقصود یہ احساس دلانا ہے یہ سراسر اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہاری ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنا رسول بھیجا، یہ کتاب عظیم نازل کی تاکہ تم گمراہیوں سے بچ کر اس راہ راست پر چل سکو جس سے تمہیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔